بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائے. حالانکہ اس دھرتی پہ، اس کائنات پہ صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے. اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے. یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے. یزید کی کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیج. عمر بن سعد کو بیت اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ پاگل تو ہو گیا، کر کے لشکر کا 22,000 بھیجا. یہ مولا علی شیر کی اولاد ہے. ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا. اس طرح کا ماحول بنایا جاتا جیسے یعنی واقعہ کربلا کی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے بچے راتوں کو ڈرے. اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے. سنیں بات اصل میں کیا تھی، بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھیے گا. حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے. حضرت علی کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، انہیں خلافت دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے، بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا. ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، کیونکہ امام حسن میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں. حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا؟ عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا ہے. حضور یہ کیا ہے؟ تو محبوب خواب سن کے مسکرائے، فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو خوشی والا خواب ہے. اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا. چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے. تو امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن کی عمر ابھی 11 مہینے تھی. تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لیے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا. وہ خواب اس طرح پوری ہوئی. امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے. کچھ حدیثیں میں نے جمعے میں عرض کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو. کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے. بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا. قد چھوٹا تھا، عمر 7.5 سال تھی. کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا چل پھر ہو جا برابر.
تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے، اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر، تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا، تو اوپر نکل گیا ہے، چل بس کر۔ فرماتے پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو محبوب ان کی زبان چوسنے لگے، پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگھنے لگے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین کے وجود سے جنت کی۔ ایک دن حضور گزر رہے تھے، اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا، جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں، نبی پاک کا حجرہ تھا تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی، تو حضور اکثر نہ نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے، محبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے، تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے۔ کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں، سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر، یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نام، پھر میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا۔ یہ ان کے فضائل تھے، کم ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی، خود ڈیوٹی۔ میں کسی منطق کا میں اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے فلانی مجلس میں نہ جانا فلانی، اب تو مصیبت بن گئی ہے، جانے کی ضرورت نہیں، ہر شے موبائل میں آ گئی۔ مجھے بھیجتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ذرا سننا، یہ ذرا سننا، کل کراچی سے کچھ مہمان آ گئے اور بچوں نے وہ کلپ سنبھال کے یہ مولوی دیکھو کیا کہتا ہے، اب آیتیں پڑھی جا رہی ہیں قرآن پاک کی، اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اور ملا کے پتہ نہیں کون سا مکسچر بنا رہے ہیں، کسی آیت کا ترجمہ نہیں، کوئی واضح حدیث نہیں، ایسے ہوا ہوگا پھر اس کو اس سے جوڑ لیں تو کیا بنتا ہے، اتنی جمع کر، یہ کون سا دین ہے جو توڑ مروڑ کے بیان کر رہے ہیں، کون سا مذہب ہے؟ دین تو واضح کھلی کتاب ہے۔ اب ہمارا یہ شوق ہے، ہم ہر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے اور بڑی بڑی دور جا کے ہم غلط معاملات میں جاتے ہیں، پھر ذہن ہمارے شکوک کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی ایسی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کے واضح چیزیں ان کی کتابیں میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہے تو دور جانے کی کیا ضرورت؟ حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا، انہیں ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کی بھوک دینا۔ یہ جو 10 دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی، انہیں عادت تھی فاقہ کرنے کی، انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو، تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو۔ جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے آپ بڑے کو بتا رہے، بڑا تو پہلے 11 مہینے بڑا ہے تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے۔ تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی، ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔ تو یہ حضور نے اپنے سامنے ان کی تربیت کی، ٹریننگ۔ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا نا 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب کہ میرے آپ کا رواج آج بھی ہے کہ کبھی سال ہو گیا یہ جو بیت دیکھیے گا، یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی، یہ بیت حلف ہوتا تھا کہ
اس بیعت کا متبادل جبریل ملکوں کے اندر جھوٹ آیا ہے. وہ کہا بیعت کرے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ. پانچوں نمازوں کی آپ امامت کرتے ہیں. تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے عبداللہ بن زبیر اور حسین کے ساتھ نہیں تھے، اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط غلط بات کی نا زبردست امام حسین 14 بندوں کو لے کے گورنر آ. جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا، اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں، آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے. تو امام مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو انداز حضرت عثمان غنی کا ہے، جو مولانا علی کا ہے، سرے شہر لے کے بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ بات کی تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین وہ جانتا تھا کہ نبی پاک کا خاندان ہے. اس نے کہا جی مجھے تو بات تمہارے ہاتھ سے بڑا مسئلہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے ابن مر جانا، اگر تیرے اندر دل ہوتا ہے تو حسین کیا کو بلائے گا عبداللہ بن زبیر آپ اس طرح کریں جس کی وجہ سے لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دے گا. امام علی مقام آبادی کے وقت کے سیدنا ایک اور دوبارہ آج تالا لگا جب امام حسین نکلے آپ جنت البقیع کے سارا خاندان لے گئے، مکے تک نہیں لے گئے. آج کی ایام قریب آنے والے تھے. امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی. جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے. کوفہ حضرت علی کا دار الخلافہ تھا، وہاں آپ کے محب پیار کرنے والے آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بات کب کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کو بھی
بھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے لوگ، لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت دوں، غلط حکمران کو مسلط جب امام علی مقام کی اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی اسے تو 72 میں باقی کس نے دی، اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کو جب بہت امام علی کی دین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب کوفے، اب اس میں بڑی تفصیل ہے، ہم اپنے 2 بچے بھی لے گئے، جب کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جناب بھی تشہیر کی حکومت تھی، آپ رویہ جب آپ پہنچے تو وہاں بھی بشیر اتنے جب 70 کتنے بندے جی 17,000 آدمی ایک دن آیا، آپ تو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے، کہنے لگے 2-4 دن اب ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا، یزید تجھے تو اور جہاں عقیل کو گرفتار کر جو آدمی ان کا ساتھ دیتے تھے اسے قتل کر دے، اس نے کیا کیا وہاں بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے، وہ چپکے سے داخل ہوا اندر، اور چپکے سے داخل ہو کے اس نے سب سے پہلا کام سرکردہ دو، جس طرح ایک گاؤں کا چودھری دوسرے کا بدلے میں قبیلوں کے کچھ کو سخت کہا، کچھ کے عیب یہ ہے کہ وہ تمہارا فلانا صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا، بڑی چیزیں لوگوں کو یاد اللہ جانتا ہے، پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں معاملہ تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے، نماز کی نیت باندھی، توجہ کرنا میری بات پہ، ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے، لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو مسلم نبی ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا ہاتھ کیوں نہیں باندھتے، کہنے لگے کہ بیت اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نا ہم کھڑے تھے ہاتھ نہیں باندھے سرے سے، جب نماز کی امامت باندھی تو 10-11 صفیں تھی، جب مسلم کی حقیقت اللہ تعالیٰ گرفتار کیا گیا
پہ جا کے جناب مسلم کی نبی جب وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہونے سے کوفے کی جانب چل پڑے. امام علی چل راستے میں فرزق بڑا مهم ہے یہ بیت تھا. راستے میں ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. حضرت مسلم بن عقیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی تاج پر لٹکا دیا. لوگ دیکھتے تھے دوڑتے چپ کرتے تھے تو انہیں باہر دے نکلا. بڑا سے یہ بات آپ فٹافٹ میں کہیں کہ باہر نہیں جانا بالکل پتر سانوں کی لگے. وہ کچھ سارا دن کوئی ہمارے پیر صاحب تو کرتے ہیں ان کا دکان ہے. چلو کوئی نہیں ہو جاؤ خیر سب بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا. امام حسین رضی اللہ عنہ فرزق شاید رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں سے جا رہا ہوں. کہنے لگا کہاں جائیں گے؟ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑے کسی کے آگے جھکا نہیں لٹکا ہی تھا نا کہیں جھکا تھا. یہی حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں امام حسین پڑھے کہنے لگے بہن میں رک جاتا اور میں نے رات میں لالا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا. فرمایا حسین اگر آج لوگ کہتا رہتا کربلا کی جان کیونکہ یزید اللہ تعالیٰ کربلا پہلے بیٹھے نبوت کو قتل کریں گے قتل سے پھر تباہ پڑیں گے. آپ آگے نہیں جا سکتے. امام صاحب نے فرمایا وجہ نیند اللہ کی ہے اس کا آپ کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے کہا بھائی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں یہ نہیں
میں نے زیاد کا ایک بندہ دوڑایا پیچھے پیغام دیا عمر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کہاں پانی نہیں ملے گا۔ امام علی مقام کے بارے میں ان کے بعد جب یہ پیغام آیا تو دل نہیں مانتا۔ میں تو ابن زیاد نے ساتھ کو بھی دیکھے ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی سب سے سرسبز و شاداب علاقہ، تمہیں وہاں کا گورنر بنا یہ ایک گورنریوں کے لیے یکم محرم کو امام آئے، 7 محرم تا رکا، 7 محرم پانی پیتے تھے، گھوڑے پیتے تھے، کتے پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے پانی پینے کی اجازت پانی بند رہا۔ عمر بن سعد نے بلائے، شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا، وہ اور لشکر لے کے آیا، رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے پاس بناؤ یا بیعت کریں گے تو بھی ہوتے۔ امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن میں تھی۔ مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، ایک رات مجھے دے تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کروں۔ حسین نے جانا ہے، مجھے پتا ہے کل رزلٹ 72 اور 22,000 کا کیا رات بھی شہید ہے، بھائی بھی شہید ہے، نانا کا بھی دکھ دیا، اور پھر یزید نے پھر منت کی تھا امیر کا سودا۔ اب آپ تو یہ آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیچھے چلے۔ اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ۔ امام حسین نے فرمایا ساری رات عبادت میں گزری، ریاضت میں گزری، تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا، فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے، تو جہاد نہیں کرے گا، لیکن خیال رکھنا پیچھے بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، ہماری بیویاں کسی کے گھر میت سے فرمایا تو بڑی ہے، میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہے۔ صبح جھنگ کا تبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے، سورۃ الشمس کی نماز مکمل ہوئی تو عمر بن یزید، عمر بن سعد، پتہ نہیں کون ہے، قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تم نے نہیں پڑھا
امام حسین کی پہلی جگہ دیکھیں، امام حسین کے نام پر لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے